اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 1 کے اس مختصر سے جملے کو سیکھیں گے جو دکھنے میں بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ دو طریقے سے یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ حمزہ کو واو کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو کہ یہاں پر غلطی ہے، اور پڑھتے ہیں اولی اجنحۃ مثنی، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ یہاں پر حمزہ کو تو ٹھیک پڑھ جاتے ہیں لیکن لام کو یا کے ساتھ ملا کر یہاں پر جو لمبائی کی مقدار ہے اس میں کمی کر دیتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اولی اجنحۃ مثنی، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر صحیح طریقے سے کیسے ہوگا؟ تو صحیح طریقے سے سیکھنے سے پہلے ہمیں دو اصولوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، اور اسی آیت کو ہمیں نہیں، اسی جملے کو نہیں ٹھیک کرنا، پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اس طرح سے جملے آ جائیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ ان دو اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب اس جملے میں دیکھیں، اولی میں یہاں پر یا ساکن ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اصول کے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہاں پر لام کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا۔ دوسرا اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر کسی لفظ کے اوپر لمبائی کی دو مقداریں جمع ہو جائیں تو زیادہ لمبائی کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے ہم لفظ کو لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھیں، اب دونوں اصول آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب پہلے اصول کو دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے اصول کی طرف آئیں تو یہاں پر اس پہلے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہاں پر لام کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر۔ اب دوسرے اصول کو آپ دیکھیں کہ جہاں پر لمبائی کی دو مقداریں جمع ہو جائیں تو زیادہ لمبائی کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے ہم لفظ کو لمبا کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں مد کی لمبائی کی مقدار ہے 5 الف کے برابر، اور یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر آ جائے تو زیر والے لفظ کو لمبا کرتے ہیں 1 الف کے برابر۔ اب 1 زیادہ ہے یا 5؟ یقیناً 5 زیادہ ہے، تو یہاں پر لام کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور حمزہ کو واو کے ساتھ نہیں ملائیں گے جو شروع میں ہے، کیونکہ یہاں پر واو کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ واو صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو اب یہ صحیح طریقے سے جملہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اولی اجنحۃ مثنی، اولی اجنحۃ مثنی، اس طریقے سے یہ جملہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کی بہت ساری مشکل آیات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔